مولوی صاحب بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کفار کے ساتھ معاملات کیے ہیں، یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے، بلکہ آپ کے موت انتقال کے وقت بھی کہا گیا کہ وَكَانَ دِرْعُهُ مَرْهُونًا عِنْدَ الْيَهُودِيِّ، کہ آپ کی جو زرہ تھی وہ یہودی کے پاس جو ہے وہ رہن میں رکھی ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاملات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کفار کے ساتھ کیے ہیں۔ اب کفار دو طرح کے ہیں، ایک کفر اصلی ہے، ایک کفر اختیاری ہے۔ کفر اصلی وہ ہوتا ہے کہ پیدائشی کافر ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، مشرکین ہے، اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو بعد میں کافر ہوا۔ اب جو قادیانی ہے اس سے جو معاملات کو منع کیا جاتا ہے وہ اس کے کافر ہونے کی وجہ سے نہیں منع کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ اس لیے منع کیے جاتے ہیں کہ وہ آدمی مرتد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے اس ارتداد کا داعی ہے، وہ اپنے اس غلط عمل کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے، وہ اسلام میں مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو کے بھی ایک ایسے دعوے کو کر رہا ہے کہ جو ارتداد سے بڑھ کر ہے۔ لہذا قادیانی یا ایسا شیعہ جو نعوذ باللہ صراحتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایسے لوگوں سے معاملات کو علماء منع فرماتے ہیں۔